الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ واٹس ایپ گروپ پہ آپ نے کہا تھا میں وہ پہلے پڑھتا ہوں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے کہ ماہ شوال کی روزوں کی مکتب تشیع کی روح سے وضاحت فرما دی اس کی برکت اور اس کے رکھنے کے بارے میں۔ جی شوال کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن۔ اس کے بعد جو ہے 6 روزے رکھنے ان کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، 6 روزے رکھے جائیں شوال کے مہینے میں۔ اب روایات اس بارے میں مختلف ہیں، بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ مسلسل رکھے جائیں، بعض میں کہا جاتا ہے کہ اختیار ہے آپ کو کہ پورے جو ہے شوال کے مہینے میں آپ 6 روزے رکھیں، یعنی اس کو تقسیم کر دیں مختلف ایام میں، یا یکمشت ایک دفعہ جو ہے وہ روزے آپ رکھ لیں، یعنی پہلی کو آپ نے روزہ نہیں رکھنا، دوسری شوال کو روزہ رکھیں، تیسری کو رکھیں، چوتھی کو رکھیں، پانچویں کو رکھیں، چھٹی کو رکھیں اور ساتویں کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا جو ہے ثواب اور درجہ بہت زیادہ ہے شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے کا۔ جی جزاک اللہ۔ یہ دوسرا سوال ہے جی، اسلام میں ٹیکس کا نظام اور فلاحی ریاست کا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیجیے۔ جی ٹیکس کا اسلام میں جو ہے بڑا پائیدار نظریہ، بہت اچھا نظریہ ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں جو مالی جو ٹیکس ہیں یا مالی باتیں ہیں وہ ظاہری طور پر مین جو مالی باتیں ہیں وہ 2 ہیں، خمس اور زکوٰۃ۔ اب اس کے علاوہ ٹیکس کا تصور کس طرح اسلام میں؟ اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ اسلام ایسے کسی کام سے منع نہیں کرتا کہ جس میں شرک یا کسی پر ظلم و زیادتی لازم آتی ہو، اس کے علاوہ سارے کام جو جائز ہیں۔ اور ٹیکس کا جو نظام ہے یہ معاشرے میں اس لیے وضع کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے میں آپ کو سروسز ملتی ہیں اس کے مقابلے میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں 2 قسم کے خرچے ہیں، ایک اس کا انڈیویجولی خرچہ ہے اور ایک اجتماعی خرچہ ہے۔ انڈیویجولی خرچہ وہ خود کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنی پسند کے مطابق کرتا ہے، لیکن اجتماعی خرچے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظم ہو کہ سارے افراد وہاں پیسے دیں اور وہاں سے یہ خرچہ وہ جاری ہو، کیونکہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کرے گا تو خلل لازم آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اجتماعی خرچے کو کرنے کے لیے اس کے ایک نظام ہونا چاہیے۔ اسلام نے اس کے بارے میں تاکید کی ہے، اور میں بعد میں امیر المومنین کے 2 خطبوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس میں امیر المومنین نے اشارہ فرمایا ہے زکوٰۃ اور خمس اور اس کے علاوہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے بارے میں۔ مثال اس کی اس طرح ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اس میں 10 کمرے ہیں، ہر کمرے میں ایک آدمی رہ رہا ہے، تو اس گھر میں کچھ اخراجات ہر آدمی کے اپنے ہیں، کہ مثلا کھانا اس نے اپنا کھانا ہے، اپنے لیے نہانے کا انتظام اس نے خود کرنا ہے، لباس کا انتظام اس نے خود کرنا اپنے لیے، اور اس کے علاوہ اس گھر میں مشترکہ خرچے ہیں، کچھ مشترکہ خرچے، اس گھر کی بجلی ہے، پانی کا اس کا بل ہے، گھر کی جو صفائی آپ نے کرنی ہے، اس کے پردے آپ نے چینج کرنے ہیں، اس کی دیواروں کے رنگ روغن ہے، یہ سب پر آتے ہیں۔ اور وہاں پر جب وہ ایک آدمی کو انچارج نہیں بنائیں گے کہ سب سے اکٹھا کرے اور خرچ کرے تو وہاں خلل لازم آ جائے گا، وہاں پر کوڑا گھر میں پڑا رہے گا، کوئی اٹھائے گا نہیں، اس گھر میں صفائی نہیں ہوگی، اس گھر میں انتظام نہیں چلے گا، اس گھر کی دیواریں گندی رہیں گی، اس کے گھر کی بجلی کٹ جائے گی۔ ضروری ہے کہ نظام وہاں پر بنایا جائے، نظام وہاں پر جتنا بہتر ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، وہ گھر بہتر طریقے سے چلے گا اور سب کو سکون ملے گا۔ تو ملک نے چلانے کے لیے اس طرح ہے کہ آپ ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں آپ کے انڈیویجول کچھ اخراجات ہیں، کچھ اجتماعی اخراجات ہیں، کیونکہ آپ نے باہر گھر سے نکلنا ہے، روڈ پر آپ نے چلنا ہے، آپ نے پارک آپ کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ آپ کی ضرورت ہے، دوسرے محلے میں آپ کی صفائی کی ضرورت ہے، گھر کی صفائی تو آپ کر رہے ہیں لیکن محلے میں ضرورت ہے، اس کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے کہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کی جائیں اور اس نظام کو چلایا جائے، اور اس نظام کو بہتر سے بہتر کریں گے، جتنا اچھا ہوگا وہ ملک اتنا ہی بہتر فلاحی ریاست کلائے گا۔ اب یورپ میں یہ نظام اچھا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں فلاحی ریاستیں جو ہے وہ قائم ہے۔ ہمارے ممالک میں نظام اچھا نہیں ہے، رشوت ہے، فساد ہے، بدعنوانی ہے وہاں پر، تو نظام اچھا جو ہے ہمارے ہاں نہیں چل رہا، بس اس سے منع نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آپ ملاحظہ کریں کہ امیر المومنین کے 2 جو ہے وہ خط ہیں، ایک خط نمبر
25 ہے امیر المومنین کا جو مالک اشتر کو لکھا ہے، اس میں آپ نے آداب سکھائے مالک اشتر کو کہ تم نے کس طرح لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، کس طرح تم نے جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے لوگوں سے۔ امیر المومنین وہاں ارشاد فرما رہے ہیں، امام فرماتے انطلق علی تقوی اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ مالک اشتر تم جب لوگوں سے زکوٰۃ، خمس اور ٹیکس اکٹھے کرنے کے لیے جا رہے ہو تو تم تقوی اختیار کرو، ولا تروعن مسلمن، اور تمہارے جانے سے کوئی مسلمان ڈرے نہ، ولا تجتزان علیہ کارہن، تم ایسا کام نہ کرو جو کہ ان کی پسند میں نہ ہو، ولا تاخذن منک اکثر من حق اللہ فی مالی، اور تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ جو ٹیکس ان پر واجب ہے اس سے زیادہ لو، وَإِذَا قَدَمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهِمْ، پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا کسی کے گھر میں ٹھہرو تم، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنا خیمہ لگاؤ، وہاں ٹھہرو، وَامْزِ عَلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، جب تم ٹیکس لینے کے لیے جا رہے ہو تو اطمینان سے، سکون سے اور جاؤ جلال میں چلو، حَتَّى تَقُومُ بَيْنَهُمْ، اور یہاں تک کہ تم ان کے درمیان پہنچ جاؤ، وَتَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، اور یہ بھی ہے تم ٹیکس لینے کے لیے جا رہے ہو تو اب تم کوئی جو ہے وہ پولیس نہیں ہو تم کہ ان کو ڈراؤ، بلکہ تم کیا تسلم علیہم، ان پر سلام کرو اور ان کو سلام کرو۔ پورا یہ امیر المومنین کا 25 نمبر خط آپ اس کو جو ہے ملاحظہ فرمائیں کہ جو امام امیر المومنین نے لکھا ہے کس کو، مالک اشتر کو۔ اس کے علاوہ 55 نمبر خط ہے، وہ اسی سے یہ خراج مالیات کو کہتے ہیں، ٹیکس کو کہتے ہیں، یہ لینے سے متعلق ہے، تو اس میں پورے آداب امیر المومنین نے سکھائے ہیں کہ ایک جو ٹیکس لینے والا ہے حکومت کا نمائندہ، اس کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کس طرح جو ٹیکس لینے کے لیے جانا چاہیے، اس کے آداب، اس کے مینر امیر المومنین نے سکھائے۔ بس ہم خلاصہ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ جو مالی معاملات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے اور جو ہے ٹیکس ہے۔ پھر اس کے علاوہ کئی اور ہو سکتے ہیں، صدقات ہو سکتے ہیں، یہ فطرے کا سلسلہ ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، یہ سارے جو ہے اسلامی معاملات میں آ سکتے ہیں۔ بس اسلام نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ اس کے بارے میں تاکید کی ہے، اس کے آداب جو ہے وہ اسلام نے سکھائے ہیں۔ اور پھر زمانے کے مطابق اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور پھر ٹیکس ضروری نہیں ہے کہ صرف آمدنی پر ہو، بلکہ کسی اور مد میں بھی ٹیکس لیا جا سکتا ہے۔ مثلا آمدنی میں ٹیکس ہو سکتا ہے، سیل ٹیکس ہو سکتا ہے، چیزوں کی قیمتیں کم زیادہ کرنے میں ہو سکتا ہے، روڈ ٹیکس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ مختلف سروسز استعمال کر رہے ہیں معاشرے کی، اور ان سروسز پر جو خرچہ آتا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب وہ ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اس ٹیکس کو وضع کرتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، اس میں بات لمبی ہے، پورا اس پہ چاہیے تقریباً 8-10 سیشن، لیکن آج مختصر جو ہے خدمت میں یہی سمجھیں گے بہتر ہے۔ جزاک اللہ جی۔ تیسرا سوال ہے اس میں واٹس ایپ گروپ میں کہ امام علی علیہ السلام کا معاویہ کے ظلم سے عاجزی اور غیر مسلم پر معاویہ کا جو ظلم ہے اور اس پر افسوس، اس پر تھوڑی مختصر وضاحت فرما دیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاویہ نے امیر المومنین، خود امیر المومنین کی ذات پاک پر بھی ظلم کیا اور ان کی حکومت میں بھی ظلم کیا، اور ان کی حکومت میں جو لوگ رہتے تھے ان پر بھی ظلم کیا۔ ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ امیر المومنین کی جو حکومت تھی اس میں جو لوگ رہتے تھے ان پر وہاں ڈاکو بھیج کر کے، حملہ آور بھیج کر کے چھاپہ مار کروائیاں کرواتا تھا، جس میں یہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک اس کا گروپ آیا، اس نے انبار میں، انبار عراق کا علاقہ، وہاں پر ایک حملہ کیا جس میں ایک یہودی خاتون پر ظلم ہوا اور اس کے زیورات چھین کر وہ لوگ چلے گئے۔ تو امیر المومنین کو خبر ملی، کہا ایک مومن اور مسلمان کے لیے مر جانے کے لیے، اس کے غمزدہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی حکومت نے ایک اور غیر مسلمان پر جو اس کی پناہ میں تھی اس پر ظلم ہو اور اس کے زیورات چھین کر لے جائے جائیں۔ تو امیر المومنین نے مذمت کی ہے اس معاویہ کے فعل کی، اور پھر وہاں امیر المومنین مومنوں کو ایک درس دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی پناہ میں آ گیا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اس کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کے ذمہ ہے، اور اگر اس پر کوئی چڑھائی کرتا ہے، کرنے والا اگر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ جی اگلا سوال۔ جی یہ آخری سوال ہے، تقلید کی اہمیت اور اصول دین میں تقلید کی ممانعت، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت۔
جی تقلید دیکھیں نا، قرآن نے کہا ہے تقلید کرنے کے بارے میں احکام میں، صحیح، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو جب تمہیں علم نہ ہو۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے اور ایک کا عام معنی ہے، جنرل معنی ہے، اور یہ بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ مختص نہیں اپنے شان نزول سے، بلکہ ان کا ایک جنرل معنی جو ہر زمانے میں ہوگا۔ یہ ضروری، یہ یقینی ہے کہ قرآن کی آیات موقع کے مطابق نازل ہوئی، کوئی واقعہ ہوا اس پر آیت نازل ہوئی، لیکن وہ واقع سے مختص نہیں ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ہوا اس طرح کہ مکہ کے کفار آئے پیغمبر کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام تورات اور انجیل میں ہے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو کتاب کا علم نہیں جانتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ آپ کی بات یا آپ کے نام کا تورات میں ہونا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم اگر نہیں جانتے ہو تو یہودیوں سے پوچھ لو کہ ان کا نام قرآن میں ہے یا نہیں، تورات میں ہے یا نہیں۔ اب یہ اس موقع کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آیت کا ایک عام معنی یہ ہے کہ مکہ والے کیوں کہا ان کو کہ وہ رجوع کریں مدینے والوں کی طرف، یہودیوں کی طرف؟ کیونکہ وہ ان پڑھ تھے۔ یہودی کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے۔ بس ہر زمانے میں ضروری ہے کہ ایک ان پڑھ کو پڑھے لکھے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کا ہی فیصلہ ہے۔ اور دین کے علم میں بھی مجتہدین اور مراجع وہ علم رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، ان کے پاس دوسروں سے زیادہ علم ہے، لہٰذا ایک عام مقلد کو ضروری ہے، ایک عام آدمی کو، عام شیعہ کو ضروری ہے کہ وہ رجوع کرے مجتہد کی طرف، یہ ضروری۔ اب دوسرا معاملہ ہے تقلید کا، عقیدے میں، اصول دین میں کیوں حرام ہے؟ ایک تو قرآن نے اس سے منع کیا ہے، اصول دین میں تقلید جو ہے وہ حرام ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے اصول دین میں۔ مثلا جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ یہ کفار مکہ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین تبدیل نہیں کرنا، ہم نے وہی کرنا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے، یعنی ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اس عقیدے میں کہ خدا ایک ہے، اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کر سکتے ہو، اپنا عقل استعمال کرو۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو حالانکہ اس کے آباء و اجداد کوئی چیز جانتے ہی نہ ہو اور ہدایت پر نہ ہو۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، مثلا سورہ شعراء کی جو آیت نمبر 69 سے 74 تک یہ بحث مکمل اس بارے میں ہے کہ تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے عقائد میں۔ ایک نمبر دو، یہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا، عقیدہ دلی معاملہ ہے، اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے، اور ہر آدمی اپنے دل کے معاملے کو خود جانتا ہے، اور کسی اور کو خبر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، جب خود جانتا ہے تو اس میں اس کے لیے خود جاننے کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے کسی اور کی پیروی کرے ہو، یہ ایک مطلب۔ دوسرا جو ہے عقیدے کا تعلق یقین سے ہے، اور یقین جو ہے کبھی بھی اجتماعی نہیں ہوتا، ذاتی ہوتا ہے انسان کا۔ مجھے اس بارے میں یقین حاصل ہو گیا، میرا ذاتی ہے، اور میں اس کو دکھا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے کیسے یقین حاصل ہو گیا۔ کوئی ایسی ڈسک نہیں ہے میرے ذہن میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں کہ میں اسے نکال کر کے بتا دوں کہ مجھے یقین حاصل ہو گیا۔ اور عقیدہ کا تعلق یقین سے ہے، اور یہ انڈیویجول ہے، یہ نہ کسی کی اور کے کہنے پر یہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے کہنے پر زائل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دلائل دے، ان دلائل کی روشنی میں آپ یقین حاصل کریں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ تقلید نہیں اس آدمی کی، بلکہ تقلید اس معاملے میں، اس معنی میں اگر تقلید ہو تو بھی تو کہیں گے کہ ان دلائل کی تقلید ہے، نہ کہ جو ہے کس کی تقلید ہے، اس آدمی کی تقلید۔ بس اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، کیوں؟ قرآن نے منع کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے یقین انسان کا ذاتی معاملہ ہے اس وجہ سے۔ تیسرا عقیدہ جو ہے انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کسی کا عقیدہ جو ہے وہ ظاہر ہو، اور چھپا ہوا جو معاملہ ہوتا ہے وہ انڈیویجول ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہاں دلائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ
کسی کے دلائل سن کر کے انسان کسی سے متاثر ہو، کوئی عقیدہ بنا لے. مسئلہ نہیں ہے تو، لیکن ایک سوال اس کی نوعیت سے جو درس دیا ہے وہ غیبت کے بارے میں، کیونکہ کافی ایک ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے، جو جبکہ میں نے یہاں پر جو دیکھا ہے کہ کئی دفعہ میری گوروں کے میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہو تو کسی تیسرے بندے کی اگر بات ہو تو مجھے گورے نے خود کہا کہ جو ہے نا یہ چونکہ وہ بندہ موجود نہیں ہے اس لیے اس کو اس وقت کر لیں گے بات جب وہ موجود ہوگا، جو کہ میں کافی امپریس ہوا، میں بڑا مطلب امپریس ہوا. بہرحال وہ تو ایک ذرا ان کے معاشرے میں ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک غیبت جو ہے وہ جس طرح ایک بندہ مجرم ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ غلط حرکت کرتا ہے، اب وہ ظاہر اسلام میں تو ظاہر یہ بھی کہ جی پردہ ڈالیں یا چلے نہیں کریں، لیکن جس طرح ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل کہ بھی ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوئے گا جو فلانے کا ہوا ہے فار ایگزامپل، تو آیا کہ اس طرح کی چیز مطلب مثال کے طور پہ کسی کو سمجھانے کے لیے بھی یہ غیبت میں ہی آتی ہے چیز، یا اس کا کیا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ کسی برے آدمی کو ایز این ایگزامپل اس کا ذکر کرنا، اس کی برائی کا ذکر کرنا، یہ اس کے بارے میں. جی، کسی برے آدمی کو ایگزامپل کے طور پر یہاں دو طرح کہہ سکتے ہیں. ایک آدمی اتنا کھل گیا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے اور وہ بھی شرماتا نہیں ہے اپنے جرم پر، وہ بھی واضح اوپن کر دیا اس نے، پھر اس کے بیان کرنے سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے اور معاشرہ نقصان سے بچ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک آدمی کا کسی کو علم نہیں ہے اور وہ چھپاتا پھرتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بے نام لینے سے اس کی بےزتی ہوگی، اس کی توہین ہوگی، تو پھر جو ہے وہ مناسب نہیں، پھر نہیں جائز. جی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے غیبت کے استثناءات میں سے. ایک آدمی آیا آپ کے پاس، اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بیٹی مومنہ ہے، اچھی ہے، یہ خاندان اچھا ہے، یہ غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ جائے گی، یہاں پر یہ چلی جائے گی، یہ بچی جو ہے وہ غلط خاندان میں چلی جائے گی، تو وہاں پر صرف اس آدمی کو یا اس بچی کو یا اس کے والدین کو بتانے کے لیے، اس بچی کو بچانے کے لیے آپ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں ایک محدود انداز میں، صرف جو اس شادی سے متعلق ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں آپ بیان کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب وہ کچھ چیز اس سے متعلق ہی نہیں ہے، اس بچی سے متعلق، اس کی شادی سے لین دین اس کا نہیں ہے، لیکن اس میں وہ ہے اس کو بھی آپ بیان کر رہے ہیں، پھر آپ کھل گئے ہیں وہاں پر مزے لے رہے ہیں. جی یہ صحیح نہیں. جی جزاک اللہ، شکریہ. اور اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے استثناءات میں کہ ایک آدمی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایک ملک کے لیے جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو نقصان پہنچے گا. مثلا آپ کا ناروے ملک ہے، ایک آدمی یہ روس کے لیے یہاں جاسوسی کر رہا ہے اور اس نے آلات لگائے ہوئے ہیں، تو آپ گورنمنٹ کو اطلاع دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے دشمنوں کو دیکھنا یہ آپ پر فرض ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غیبت کریں، پولیس کو رپورٹ دیں، اس کے بارے میں بتائیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا دفاع کرنا، اس کا ڈیفینس کرنا آپ پر واجب ہے. جی معظم انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. جی قبلہ شکریہ. بیسیکلی تقلید کے حوالے سے ایک سوال تھا. چونکہ ہم لوگ بر صغیر پاک و ہند کے بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بچپن میں اور اس سے پہلے ہمارے بزرگ جو ہے وہ تحفۃ العوام سے اپنے مسائل کا حل نکالا کرتے تھے. اب تحفۃ العوام جو ہے وہ 4 مجتہدین، آقا سستانی، آقا خمینی، آقا خوئی اور آقا محمد سعید، ان کے فتاوی مشتمل ہیں، اور اس کے علاوہ علی نقی نکن صاحب نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور کچھ فتاوی مفتی جعفر صاحب کے حوالے سے بھی ہیں. تو یعنی تمام مجتہدین تھے جن کے فتاوی پر مشتمل کتاب تحفۃ العوام پہ ہم لوگ عمل کرتے تھے. تو اس کے بعد اویئرنیس آئی، شعور بڑا، اور پھر ہم تقلید کی طرف آ گئے. تو اب جب ہم تقلید کرنے شروع ہوئے اس وقت جو ارلی 80s میں اور پھر 90s میں، تو اب ان میں سے ایک مجتبی بھی الحمدللہ حیات ہیں جن کی تقلید ہو رہی ہے. تو سوال یہ تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ چونکہ تحفۃ العوام بھی مجتہدین کے فتاوی مشتمل کتاب تھی، ہم اس پہ عمل کر رہے تھے، کیا وہ بھی ایک تقلید تھی؟
اب اس کے بعد جب ہم مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں، یعنی کہ میرے سارے مسائل اگر تحفۃ العوام سے حل ہو رہے ہیں اور جدید جو مسائل مجھے پیش حال ہوتے ہیں، اس کے لیے میں کسی بھی مجتہد سے رابطہ کر لیتا ہوں. میں نے اب تو وسائل بہت زیادہ ہیں، میں ای میل پہ ان سے رابطہ کر لیتا ہوں. تو کیا مجھے لیے ضروری ہے کہ میں ایک وقت میں صرف ایک ہی مجتہد کے پاس جاؤں، یا جو بھی مجتہد ہمارے پاس ہیں اور میں ان سے اپنے مسائل کا حل لے لوں؟ جی، اور جو آپ نے مسئلہ نہ جاننے کی بنیاد پر تحفۃ عوام پر عمل کیا ہے نا، وہ آپ کا مجزی کافی ہے. آپ کو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان مسائل کو دوبارہ جو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے بعد جب کو آگاہی ہوگی ہے تو ضروری ہے ایک مجتہد کو آپ نے فالو کرنا ہے. ہاں، جس مجتہد کسی عمل میں یہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط واجب ہے، تو اس صورت میں آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس میں آپ جو ہے دوسرے کو فالو کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک آسان سی مثال دوں کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اہل سنت تھا، مثلا 40 سال تک سنی تھا، اب وہ شیعہ ہو گیا ہے، تو اب آیا اس نے سنی ہونے کے دوران جو نمازیں پڑھی ہیں اس نے ریپیٹ کرنی ہے، قضا کرنی ہے، دوبارہ جو پڑھنی ہے اس نے، یا کافی ہیں؟ سارے مجتہدین علماء شیعہ سارے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، اس کی نمازیں کافی ہیں. حالانکہ اس کی نمازیں فقہ جعفری کے مطابق جو ہے وہ بعض مسائل کے مطابق وہ نمازیں اس کی صحیح نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے تو پچھلی نمازیں اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر نماز میں جو آمین کہنا ہے، ایک شیعہ اگر نماز میں جو آمین کہے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. وضو میں مسح کے بجائے پاؤں کہ اگر کوئی شیعہ پاؤں دھوئے گا تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا. جب وضو ظاہر ہے باطل ہے تو نماز ہی باطل. لیکن اس کے باوجود بھی علماء سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ اس کو نمازوں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون اس نے نکاح کیا تھا اہل سنت جب تھا، سنی طریقے سے نکاح کیا تھا. ہمارے ہاں نکاح کی سخت شرائط ہیں اور اس میں عربی میں آپ نے پڑھنا ہے، صیغہ ایجاب و قبول بھی ہونا چاہیے، تلفظ بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے. اہل سنت میں ایجاب و قبول اردو میں ہوتا ہے، اپنی زبان میں ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی شیعہ ہو گئے تو اس کے لیے جو ہے واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا نکاح دوبارہ جو ہے وہ پڑھائے یا پڑھے. شکریہ. جی، اور کوئی سوال ہے؟ جی قاسم صاحب. جی السلام علیکم. معظم بھائی کا سب سے پہلے تو سوال بہت زبردست تھا، اور یہ چیز بہت ضرور آتی ہے سامنے تقلید کے بارے میں کہ اس طرح تقلید کی. اچھا، میرا سوال ہے جو آپ نے قرآنی آیات پڑھی تھی ان کے بارے میں. آپ نے بیان کیا کہ بدگمانی تھی، غیبت تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں. ایک طرح بدزن ہونا بھی میں اس میں شامل کر سکتا ہوں. اب ہوتا کچھ یہ کہ ہمیں حکم یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے آپ نے حسن ظن رکھنا. اسلامی عقیدہ، اسلامی طریقہ یہ ہے. لیکن اگرچہ آپ کو جانتے ہیں کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، یا کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ تیر میر کرے گا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے چیزیں کرے گا، آپ چند ایک معاملات کی طرف آپ اس کے لیے اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی کبھار تیر میر کرتا ہے، کبھی کبھار نہیں کرتا. لیکن آپ کے دل میں ایک بدزنی سی آ گئی ہے کہ یار آپ کو شک و شبہ پڑ گئی، یار یہ جو ہے نا یہ شخص ایسا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا الٹا، تو دل آپ کا ہو گیا خراب. اس کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز آئمہ کے حساب سے یا قرآن مجید میں ایسی ملتی ہے کہ ہمیں یہ ضرور مل جائے کہ ہم اپنا دل صاف رکھیں، کہ ہم حسن ظن ہمیشہ جو ہے نا بہترین اس پہ رکھیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں تو. جی، افراد کی 3 قسمیں ہیں. ایک جو فاسق اور فاجر ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ایک آدمی نیک ہے، ایک آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے، نیوٹرل ہے، ظاہری طور پر اچھا آدمی ہے لیکن اندر کو کوئی نہیں پتہ. جو نیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے بدگمانی نہیں کرنی، اور جس کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا ظاہری طور پر ٹھیک ہے وہاں بھی اپنی بدگمانی نہیں کرنی. اور جو آپ نے کہا نا کہ جو آدمی دھوکہ دیا جس نے آپ کو، پہلے تو اس کے بارے میں ضروری ہے بدگمانی کریں آپ تاکہ بچنے کے لیے دھوکے سے. اس کے بارے میں حدیث ہے معصوم کی، المومن لا یلدغ من ثقب واحد مرتين. مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈستا، یعنی دوسری دفعہ احتیاط کرتا ہے. جس آدمی سے اسے ضربہ لگا ہے، اس کو ڈسا گیا ہے، وہ جس آدمی سے نقصان اسے پہنچا ہے، کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ احتیاط کریں اور احتیاط سے کام لیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس فوراً بدگمانی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں، اس کو نقصان پہنچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ بدگمانی کر کے وہ سمجھیں کہ وہ ابھی چل رہا ہے، ممکن اس کے جیب میں پستول ہوگا، فائر کر دیں فوراً اس پر. یہ صحیح نہیں ہے.
لیکن اپنے آپ کو بچانے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بدگمانی ہے آپ کو بلکہ کرنی چاہیے تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی میرے خیال میں اور کوئی سوال نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدا اس کلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق، یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ.